دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری، پیش نظر ہو جس دم وہ بارگاہ نوری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے سید ذوالفقار شاہ صاحب اہل سنت کی طرف سے وہ افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس موقع پر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور اہل تشیع کی طرف سے جو ہے وہ لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کا، اہل تشیع کا جانو جرمن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک حکایت ہے کہ وہ ایک جاہلوں کا گاؤں تھا۔ تو جاہلوں کے گاؤں میں ایک ABC جو ہے وہ سیکھ کر آ گیا بندہ، تو وہ سارے جو ہے وہ گاؤں والے کہنے لگے اس سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بڑی انگلش بولتا ہے۔ تو اس طرح اہل تشیع کا جانو جرمن ہے یہ یاسین رافضی۔ تو اس نے آیتیں پڑھیں اور دلیلیں دیں، وہی ABC والا کام کیا، اور جاہل لوگ یہ کہنے لگے بڑی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، اس نے یہ کہا جی اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی بھی کی ہے، علماء کرام نے اس پر جو ہے وہ احتجاج بھی کیا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ میرا علمی رد کوئی کرے تو انشاءاللہ مختصر سے ٹائم میں جو ہے وہ میں یاسین رافضی کے دلائل کا جو ہے پوسٹ مارٹم کروں گا، علمی پوسٹ مارٹم، اور میں کوشش بھی کروں گا کہ یہ دلائل جو ہے وہ اپنے انشاءاللہ میں زیادہ سے ستہ سے بخاری مسلم سے ہی پڑھوں گا، اور کوشش کروں گا اس کے پاس بھی یہ ویڈیو بھیجوں، اور اس کو میں یہ کہوں کہ یہ قرض ہے، یہ اس کا جواب دینا ہے، جو تم نے آیتیں پڑھی ہیں تو وہ آیتیں تمہارے مقصد پر، تمہارے موضوع پر فٹ نہیں آتے، تمہارا مدعا اس سے ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو میں مختصر ٹائم میں اس کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں اس کی آیتوں کا۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، اس نے آیت پڑھی لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اس سے وہ حضرت علی کی افضلیت ثابت کرنا چاہتا ہے، اور آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ علم والے اور جو علم جانتے ہیں اور جو علم نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا ناظرین کہ اس کی جہالت دیکھیں، افضلیت مولا علی موضوع ہے اور آیت پڑھ رہا ہے کہ علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ علم والوں میں مولا علی کو رکھ رہا ہے، اور جو علم نہیں جانتے لا یعلمون میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ رہا ہے۔ یہ شیعوں کا جانو جرمن یاسین رافضی کا یہ اپنا کہہ لیں کہ یہ اس کی جہالت ہے۔ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، جانو جرمن صاحب یہ بخاری شریف بھی دیکھ لیتے، یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، اصل بخاری شریف، اس کا صفحہ نمبر ہے 645۔ یہ اصل بخاری ہے، آپ تو ترجمہ والا وہ لے کے آئے تھے، آپ کو تو عبارت بھی نہیں پڑھنی آتی۔ یہ اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کان ابوبکر ہوا اعلمنا، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والے تھے۔ یہ بھی پڑھ لیں، ویسے تو آپ بڑے نمبر دے رہے تھے، یہ بھی پڑھ لیں اعلمنا، بخاری کہہ رہی ہے، یہ بخاری شریف اصل بخاری ہے، یہ ترجمے والی نہیں ہے، یہ اصل بخاری شریف ہے۔ تو کانا ابوبکر ہوا اعلمنا، ابوبکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے، یہ بخاری میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سنیے گا، مسلم شریف ہے، صحیح مسلم شریف، صفحہ نمبر اس کا ہے 284۔ اس میں یہ حدیث پاک ہے، قال حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ امامت کون کروا سکتا ہے؟ یہ تو ساری حدیثوں میں، یہ ترمذی مسلم بخاری میں سب میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر کو کم دو کہ مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، اور مولا علی خود موجود تھے، اور مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا لیکن سرکار نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا، اور یہ کوئی اتفاقی امر نہیں تھا یاسین رافضی صاحب، یہ اتفاقی امر نہیں تھا کہ ابو بکر کھڑے ہو گئے مصلی پر، یہ سرکار نے حکم فرمایا۔ بلکہ ایک بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ
حضرت سرکار نے فرمایا کسی کو کہہ دو کہ مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، تو بلال نے عمر کو کہہ دیا سرکار کے جب آواز پڑی کانوں میں تو سرکار آقا علیہ السلام علالت کے باوجود آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا بلال کو بلایا، فرمایا کہ تم نے عمر کو کیوں کہا؟ فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مصلی پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، ابو بکر کو حکم دو کہ بس ابو بکر ہی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو نہ کہیں، وہ کمزور دل ہیں، وہ آپ کی جدائی رفاقت جو ہے وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی جو ہے میرے مصلی پر کھڑا ہوگا۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے قصداً ابو بکر صدیق کو اپنا مصلی عطا فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایسے نہیں مصلی عطا ہوتا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے رسول اللہ کے مصلی کی قیمت کیا ہے، آپ رٹ کے آ گئے ہیں، وہ شیعوں کی جو دلیلیں وہ دیتے ہیں آپ وہ رٹ کے آ گئے ہیں۔ اور آگے یہ دیکھیں ترمذی پاک کی حدیث، اس کا مطلب ہے ان احادیث سے، بخاری مسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ امامت وہ کرائے گا جو سب سے بڑا، سب اعتبار سے افضل ہوگا۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیثیں بتا رہی ہیں۔ اور آگے سننا، یہ ہے ترمذی شریف ہے صفحہ نمبر 200، یہ اصل نسخہ ہے ترمذی شریف کا، ترجمے والی نہیں ہے، صفحہ نمبر 286 ہے یہ صفحہ نمبر۔ اور سنیں، ان عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر، فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی قوم کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ کوئی اتفاقی نہیں مصلی پر کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ لقوم فیہم ابو بکر، کہ ابو بکر ان میں موجود ہوں، اور ان امہم غیرہ، ہذا فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اس قوم کی کوئی آپ موجود ہوں اور کوئی اور مصلی پر کھڑا ہو، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مجھے بھی گوارا نہیں ہے، یہ اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے۔ اور یہ ہو گیا کہ علم کے اعتبار سے اس کا مطلب ہے آپ نے بالکل جاہلانہ جو ہے وہ دلیل دی ہے، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون والی جو ہے وہ بالکل فضول آپ کی بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آج علم کے اعتبار سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ آگے دیکھیں، قتال ہے باقی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، سب سے پہلے کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ مجھے یہ بتائیں جانو جرمن صاحب، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نبی کے دین کے لیے مال کس نے خرچ کیا؟ جہاد کی تو آپ کو جہاد کو میں بتاتا ہوں اور مولا علی سے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جہاد کس نے کیا، لیکن پہلے یہ تو بتائیں کہ سب سے پہلے خرچ کس نے کیا؟ یہ کیوں چھوڑ گئے؟ یہودیوں والا کام تو تم کرتے ہو کہ آدھی چھوڑ لی آدھی پڑھ لی۔ من انفقا یہ کس نے پڑھنا تھا؟ من انفقا بھی سرکار پڑھنا سی تسی، میں تھوڑا جہا پنجابی تاکہ سمجھ آ جائے سارے نو۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے کس نے خرچ کیا؟ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق، ترمذی پاک حدیث پاک ہے، مشہور حدیث ہے کہ سرکار نے سب صحابہ سے فرمایا کہ لے کے آؤ، عطا بکر بکل ما عندہ، ابو بکر کے پاس جو کچھ بھی تھا گھر میں وہ لے کے آ گئے۔ تو سرکار نے فرمایا ماں اب کئی تلی اہلی کا، اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑا؟ فقال، فرمایا اب کئی تلہم اللہ و رسولہ، میں سب کچھ لے کے آ گیا ہوں، گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ یہ ترمذی شریف ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ یہ 682 صفحہ نمبر ہے ترمذی شریف کا، یہ اصل ترمذی شریف ہے۔ یعنی جرمن صاحب، من انفقہ کا جواب کس نے دینا تھا؟ سب سے پہلے کس نے خرچ کیا دین پر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندہ دکھائیں، نام لے اس کا، ایسے ڈنڈی نہیں آپ مارنے دیں گے آپ کو۔ اور آگے دیکھیں، یہ ہو گیا، آگے قتال کا مسئلہ آ گیا۔ سب سے پہلے خرچ کر، لا یستوی منکم من انفقا، خرچ کرنا پہلے ہے، قتال بعد میں ذکر ہے قرآن میں۔ تو سب سے پہلے کس نے خرچ کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آگے دیکھیں قتال کی باری آتی ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ قتال کس نے کیا؟ یہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 369 صفحہ نمبر ہے۔ اس پر یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جس نے اسلام کے لیے مار کھائی اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ جانو جرمن صاحب، اور آگے سنو، یہ مولا علی سرکار خود فرماتے ہیں، یہ حوالہ سنیں، کنز العمال شریف ہے اور کتاب الفضائل ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر
جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر ہے 35,685 نمبر حدیث پاک ہے. مولا علی خود فرماتے ہیں، مولا علی سے پوچھا گیا سب سے بہادر کون ہے، اور پھر کہا کہ آپ ہی ہوں گے. مولا علی سرکار نے فرمایا نہیں میں نہیں ہوں، سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہے، سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہیں. اور آپ کہہ رہے تھے قتال دکھاؤ اور غزوہ احد کی بات کر رہے تھے. مولا علی خود فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں بھی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر، بلکہ حدیث کے یہ لفظ ہیں مولا علی فرماتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے، اور سب سے پہلے جس نے جو ہے وہ اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر رسول اللہ کی حفاظت کی، یہ مولا علی کا فرمان نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے یہ. فرمایا سب سے پہلے جس نے نبی پاک کی حفاظت کی بدر کے دن اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اس کا نام ابوبکر صدیق ہے. اور فرمایا غزوہ احد میں بھی فرمایا کہ جب سارے لوگ جو حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، فرمایا کہ جب سارے لوگ جو ہیں وہ جب مسلمان پیچھے ہٹنے لگے تو فرمایا کہ سب سے پہلے جو نبی پاک کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہوا اس کا نام ابوبکر صدیق ہے. یہ بھی تو پڑھو نا. مسئلہ یہ ہے کہ جدو شیعہ دی گود وچ بہنا ہے نا پتر ہے تو پھر دلیلاں تو انہاں کول ہی لے کے آیا تے تینوں پتہ ہی نہیں دلیل دا جڑا نا وہ رخ کدھر نوں جا رہا ہے. تے کدی اہل سنت کول بھی بیندا نا، نبی دے غلاماں کول بھی بیندا، تینوں دلیلاں یہ بھی نظر آندیاں. اور لو جی آگے یہ سنیں، آخر میں یہ ہے بخاری شریف. بخاری شریف ہے جی. بخاری کی بڑی جانو جرمن صاحب بڑی رٹ لا رہے سن بخاری آ گئی ہے بخاری شریف. دیکھو باب بند ہے، باب بنیا امام بخاری نے، فرمایا باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نے پڑھنا سی جناب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد ابو بکر صدیق دی فضیلت امام بخاری نے باب بنیا. ٹھیک ہے. اور اگے اور باب حدیث پاک کی لے کے آئے حضرت ابن عمر سے، فرمایا کننا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے زمانہ میں ہم لوگوں کے درمیان فنخیر ابا بکر، جس کو سب سے بہتر اعلیٰ اور افضل مانتے تھے، فرمایا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اور آگے یہ بھی سن لیں، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر جو ہے میرا صاحب ہے. اور آپ نے کہا نا کہ وہ مولا علی سرکار جو ہیں وہ خونی رشتہ دار ہیں، لیکن میرے آقا کی یہ بخاری شریف کی حدیث پاک یہ نوٹ کریں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر میرا اخوتی بھائی ہے. اور سرکار نے فرمایا اخوت الاسلام افضل کون سی اخوت ہے؟ وہ اسلام والی جو ہے وہ قربت جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ افضل ہے. یہ بخاری. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے ترمذی پاک میں بھی کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا آقا جی کچھ معاملہ تھا. سرکار نے فرمایا بعد میں آنا. اس نے کہا اگر آپ نہ ہوئے تو پھر، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نہ بھی ہوا تو پھر تم ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا. تو یہ بہت سارے دلائل ہیں، لیکن میں نے ایک جو ہے وہ کچھ دلائل پیش کیے ہیں، چند دلائل پیش کیے ہیں. تو ان کا جواب جو ہے وہ یاسین رافضی کبھی قیامت تک ان کا جواب نہیں دے سکتا. اور پھر بعد میں یہ عرض کروں گا کہ آیتیں غلط بھی پڑھی، اس نے ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں. اس نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا لفظ ہے، اور اس نے جاہدوا پڑھا ہے. اور یہ عربی ہے، اس میں زبر زیر سے معنی بدل جاتا ہے. اور اس نے ترجمہ یہ کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا. حالانکہ یہ بھی کریں تو اس کا یہ دال نہیں غلطی، لیکن جاہدوا لفظ نہیں ہے، جاہدوا لفظ ہے. اس میں حکم ہو رہا ہے مسلمانوں کو کہ جہاد کرو. آیت کا مطلب کچھ اور ہے، یہ ترجمہ پڑھ کے کچھ اور ثابت کری جاتا. اور اوداں دے بیوقوف جاہل جنہوں علم نہیں ہے وہ کہندے جی بڑیاں آیتاں پڑھ رہے ہیں، بڑیاں دلیلاں دے رہے ہیں، آ اودیاں آیتاں اور آ اودیاں دلیلاں دا پوسٹ مارٹم سی. تو انشاءاللہ امید ہے کافی ہو گیا ہوگا. اگر مزید ضرورت پئی تو انشاءاللہ اور بھی دلائل بہت ہیں جو ہے وہ نامکمل ہونے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں اہل سنت کا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں کہوں گا کہ یہ گستاخ ہے نبی پاک کے صحابہ کا، حضرت عثمان کی، نبی پاک کے دماد کی اس نے بے ادبی اور گستاخی کی ہے. اور بات ہو رہی تھی مولا علی کی افضلیت پر، تو یہ بات تمہارا کرنے کا کیا مقصد تھا حضرت عثمان کے بارے میں؟ معاذ اللہ کہ وہ میں لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتا جو اس خبیث نے کیے ہیں. تو وہ معاذ اللہ وہ لفظ جو استعمال کیے
تو تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں لفظ استعمال کرنے کی؟ مطلب تمہارے اندر گند تھا، بغض تھا صحابہ کا جو نکلا ہے تمہارے خبیث تمہارے اندر سے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور سننے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔